الحمد لله الذي هدانا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے، علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے، جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے. محترم حکم صاحبان اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین و سامعات، موضوع خطابت ہے علم طاقت ہے. حضرات گرامی، موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے. اب دنیا ایک عالمی دور بن چکی ہے. اب وہی قوم یا ملک اس دنیا پر حکمرانی کر سکتا ہے جو علم اور ٹیکنالوجی میں آگے ہے. اسی لیے کسی مفکر نے علم کی اہمیت اور طاقت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ علم ہی وہ واحد طاقت اور اسلحہ ہے جو کسی غریب کے بچے کو ان کی جھوپڑیوں اور کھیتوں سے اٹھا کر ملک کے تخت پر بٹھا سکتا ہے. اور ایک کتاب اور قلم میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پوری دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں. سامعین کرام، ہمارے سماج اور معاشرے میں عموماً طاقت سے مراد جسمانی طاقت کو مراد لیا جاتا ہے، حالانکہ طاقت کا مفہوم اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، جیسے اخلاق و کردار کی طاقت، بدنی طاقت، سماجی سیاسی اور معاشی طاقت. اسی طرح سے ایک طاقت علم کی بھی طاقت ہے اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے. علم کی طاقت سے اگر انسان کے پاس ہے تو انسان اپنے رب کی حقیقت کو جان سکتا ہے. ایک تعلیم یافتہ قوم اگرچہ تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہے لیکن تو دوسری قوموں پر بھاری ہوتی ہے. جو قوم تعداد کے لحاظ سے تو اکثریت میں ہے لیکن تعلیم و ترقی کے لحاظ سے تہی دامن ہے. سامعین کرام، اگر انسان کے پاس علم کی طاقت ہے تو انسان اپنے رب کی حقیقت کو جان سکتا ہے. اگر انسان کے پاس علم کی طاقت ہے تو انسان اپنی حقیقت کو جان سکتا ہے. اگر انسان کے پاس علم کی طاقت ہے تو انسان دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے، کیونکہ علم کی طاقت ہی ایسی دولت ہے جو کبھی فنا نہ ہوگی. علم ایک ایسا نور ہے جو اندھیرے کو ختم کرتا ہے. علم ایک ایسا زیور ہے جس سے انسان اپنے آپ کو بلا خوف و خطر آراستہ و پیراستہ کر سکتا ہے. اور اس علم کی طاقت کی بنا پر انسان معاشرے میں ایک اچھا شہری بن کر اپنا عالم مقام بنا سکتا ہے. علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا، امام غزالی کو کون نہیں جانتا، ابوالکلام آزاد کو کون نہیں جانتا، نیوٹن کو کون نہیں جانتا. ان تمام عظیم شخصیات نے علم کی طاقت کی بنیادوں پر بلندیوں کو حاصل کیا ہے. سامعین کرام، علم کی طاقت کی وجہ سے انسان بلندی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر انسان سورج کی کھوج لگاتا ہے، زمین سے معدنیات تلاش کرتا ہے اور پانی کی گہرائیوں سے ہیرو جواہرات تک رسائی حاصل کرتا ہے. یہی علم کی طاقت ہے کہ انسان بلندی کو پہنچ سکتا ہے. کسی شاعر نے کیا وہ کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. سامعین کرام، اسی علم کی بدولت اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. آسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن مجید تک، غار حرا سے لے کر کوہ طور تک، پتھروں کی دنیا سے لے کر بلند و بالا عناصروں تک، آسمان سے لے کر گھڑی کی سوئیوں تک، ہر جگہ علم پکار پکار کہہ رہا ہے کہ علم ایک طاقت ہے، علم ایک قوت ہے، علم ایک پاور کا نام ہے. حضرات گرامی، ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید نے جب مسلمانوں کی دکھتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھا تو اس کا علاج تعلیم تجویز کیا. ماہرین نے سر سید کے مڑی مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کو مسلمانوں کی عظیم درسگاہ اور ان کا اسلحہ خانہ قرار دیا، کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر ایسی قوم تیار ہوئی جس نے پوری دنیا کے سامنے موجود قوتوں کے استعمال کو سرنگوں کر دیا. سامعین کرام، آپ دیکھیں کہ آپ کی پرستش کرنے والوں نے جب آپ کو اپنے قابو میں لیا اور پھر کیا تھا، اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے. نیچے دیکھا زمین نظر آیا، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے. سامعین کرام، ماضی کی تاریخ بتاتی ہے جب لوگوں نے علم کی طاقت کو
کے بانی بنے جس میں عدل و انصاف کا دور دورہ تھا. سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کی طاقت کو سمجھیں اور تعلیم کے میدان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. رب العالمین تو ہم سب کو علم کی اہمیت کو سمجھ کر تعلیم کے میدان میں آگے آنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.